أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا جو چوتھا حصہ ہے باب الخلق والنفس، وہ خواہشات، وہ مہلکات جو انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں، جس میں اخلاق رذیلہ پر پہلے بات چل رہی تھی. پھر گزشتہ جمعے اخلاق حسنہ پر بات ہوئی کہ انسان کے حسن اخلاق ایک انسان کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے کتنے ضروری ہیں. اور پھر جو اچھے اخلاق والا ہے، ایمان والا بندہ، اس کی صفات پر گزشتہ جمعے بات چل رہی تھی کہ اس میں خیر خواہی ہونی چاہیے، اس میں شرم ہونی چاہیے، کم بولنا ہونا چاہیے، اسے اپنے قول کا سچا ہونا چاہیے، کردار کا نیک ہونا چاہیے، عزت والا ہونا چاہیے، خن والا ہونا چاہیے، نرم دل ہونا چاہیے، اور غیبت کو حرام سمجھنے والا، طمع و حرص کا دشمن ہونا چاہیے، لالچ اس کے اندر نہ ہو، حرص اس کے اندر نہ ہو، اور شیریں زباں ہونا چاہیے، یعنی جب بات کرے تو میٹھی گفتگو کرے، یعنی ایسے الفاظ زبان سے ادا کرے کہ جس میں کوئی تلخی اور کڑواہٹ نہ ہو، نرم کلام کرے، شیریں کلام کرے، اور اخلاق و عادات حسنہ رکھنے والا، اور پھر مومن کی خوشنودی پر عمل کرنے والا. اور مومن کی خوشنودی میں خداوند عالم کی خوشنودی مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے، کہ جو اللہ کی مخلوق کو راضی رکھے گا، مگر وہ راضی رکھنا ایسا کہ جس میں اللہ ناراض نہ ہو. اللہ بھی اس سے راضی ہوگا، اللہ بھی اسے خوشی عطا فرمائے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو بردباری تھی کہ آپ کو کفار کی جانب سے کیسی کیسی تکلیف پہنچی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں رحم کی دعا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درگزر فرمایا. اپنی ذات کے لیے آپ نے بدلہ اور انتقام نہیں لیا. حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک بار جنگل میں جا رہے تھے. راستے میں ایک فوجی نے دریافت کیا کہ تو خدا کا بندہ ہے؟ جواب دیا کہ ہاں خدا کا بندہ ہوں. اس نے شہر کا راستہ دریافت کیا کہ شہر کا راستہ کون سا ہے، کہاں پر ہے. آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ شہر کا راستہ ہے. اس نے کہا، فوجی تھا، میں شہر پوچھ رہا ہوں جہاں انسانوں کی آبادی ہو. حضرت ابراہیم نے ادم نے جواب دیا کہ ہاں سب سے بڑی آبادی تو یہاں ہے. حقیقت یہی ہے کہ قبرستانوں میں جو آبادی ہے وہ سب سے بڑی آبادی ہے، اس سے بڑی تو کوئی آبادی نہیں. کتنے لوگ پابند خاک ہوئے، تو سب سے بڑی آبادی یہاں ہے، اور سب سے گنجان اور با رونق شہر یہی تو ہے. سب سے گنجان اور با رونق شہر یہی ہے. بس اس فوجی کو غصہ آ گیا اور لاٹھی اٹھا کر ایک کھینچ کر لاٹھی ماری کہ میں تو شہر کا پتہ پوچھتا ہوں، تو قبرستان کا پتہ بتاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جہاں انسان رہتے ہوں اس کا پتہ بتا دے، اور تو کہتا ہے کہ یہی سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے. حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ سلطان الاولیاء ہیں.
جنہوں نے بادشاہت کو ترک کیا، فقیری کو اختیار کیا، اللہ کے لیے بادشاہت کو چھوڑ دیا. کتنے بڑے شخص ہیں. اب ایک فوجی، ایک عام سا آدمی آیا تو زخمی ہو گئے. فوجی ان کو شہر میں لایا. جب شہر میں داخل ہونے لگا تو آپ کے متبعین نے جب دیکھا تو اس سے کہا کہ اے فوجی، تو جانتا نہیں حضرت ابراہیم ابن ادم ہے؟ بس یہ جو سنا تو فوراً گھوڑے سے نیچے اترا اور پیروں پر سر رکھ کر کہنے لگا کہ آپ نے اپنے کو بندہ کیوں فرمایا؟ آپ اپنا تعارف کرواتے کہ میں بادشاہ تھا، تو آپ نے اپنے کو بندہ کیوں فرمایا؟ تو کہا کہ میں اس مالک کا بندہ ہی ہوں، میں اس مالک کا بندہ ہی ہوں. حقیقت یہی ہے. عبد، غلام، بندہ، اور وہ مالک اور خالق. تو بندہ کیا کرے؟ بندہ پروری. اللہ اکبر. کہا کہ اس مالک کا میں بندہ ہی تو ہوں. اب اس نے معافی چاہی، لاٹھی ماری تھی، زخمی کیا تھا، اس نے معافی چاہی. آپ نے فرمایا اب یہ ہے حلم، یہ ہے برداشت، یہ ہے درگزر. اللہ اس کا کوئی ذرہ ہمیں بھی عطا فرمائے. آپ نے فرمایا کہ تو نے جس وقت لاٹھی ماری تھی میں نے تو اسی وقت تجھ کو معاف کر دیا تھا، میں نے تو اسی وقت تجھے معاف کر دیا تھا. اور آج تو یہ کیفیت ہے کہ کوئی لوگ تو انتظار کرتے کہ معافی مانگے گا تو معاف کریں گے، اور اگر کوئی معافی مانگنے لگے پھر اور اس کی کسر نکالی جاتی ہے. اچھا ایسے کیوں کرا تھا، اچھا یہ بھی کیا تھا، اچھا وہ بھی کیا تھا، تو اور زیادہ اسے مطعون کیا جاتا ہے. اور یہاں کیا کیفیت ہے کہ جب وہ معافی مانگ رہا ہے، اسے پتا چلا اتنے بڑے شخص ہیں سلطان ابراہیم ابن ادم، تو پیروں پہ سر رکھ دیا، معافی مانگ رہا ہے. کہا کہ میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تو نے لاٹھی ماری تھی. لوگوں نے اس کا سبب پوچھا کہ آپ نے اسی وقت کیوں معاف کر دیا؟ تو فرمایا اس لیے کہ اس کو گناہ کا بدلہ ملے گا اور مجھے اس کے معاف کر دینے سے ثواب ملے گا. تو میں تو اپنی نیکی کا حریص ہوں، اپنے ثواب کا حریص ہوں. میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، اللہ معاف کرنے کا مجھے اجر دے گا. اللہ. حضرت ابو عثمان خیری رحمت اللہ علیہ، اب بہت بڑے اللہ والے ابو عثمان رحمت اللہ علیہ، ایک شخص نے آزمائش کے لیے دعوت کی. جب آپ اس کے دروازے پر پہنچے، کہا جی حضرت آپ کی دعوت ہے، فلاں وقت آ جانا. اب اس کے دروازے پر پہنچے تو کہنے لگا کہ اب کھانے کو تو کچھ نہیں رہا. یہ واپس ہو گئے. جب کچھ دور نکل آئے تو پیچھے پیچھے گیا اور بلایا کہ میں نے تو آپ کی دعوت کیا، واپس جا رہے ہیں. اور پھر جب دروازے پر پہنچے تو پھر روک دیا. اس طرح چند مرتبہ اس نے یہ عمل کیا، بلاتا رہا، پھر دروازے پر پہنچتے رہے اور واپس کرتا رہا کہ آپ بھی عجیب ہے، کہہ تو دیا کہ کھانا نہیں ہے، پھر آپ آ گئے. چند مرتبہ اس نے ایسا کیا، آپ واپس ہوتے رہے. آخر میں کہنے لگا کہ اے بزرگ، اے اللہ والے، میں آپ کا امتحان لے رہا تھا، میں آپ کا امتحان لے رہا تھا. آپ انتہائی بامربت انسان ہیں. مربت کی بات ہے نا، ایک آدمی بلائے پھر دھتکار دے، پھر بلائے تو آ جائیں، پھر دھتکار دے، پھر بلائے پھر آ جائیں. تو آپ انتہائی بامربت انسان ہیں. وہی بات کہ اللہ والوں کی جو نظر ہے اپنی خوبی پر نہیں ہوتی، اپنے کمال پر نہیں ہوتی. اب قابل تعریف بات تو ہے کہ ماتھے پہ شکن بھی نہیں آتی، کوئی تلخ کلامی بھی نہیں کرتے، یہ بھی نہیں کہتے بار بار بلاتا ہے بار بار واپس کرتا ہے، یہ بھی نہیں کہتے.
منع کرتا ہے تو چلے جاتے ہیں، بلاتا ہے تو آ جاتے ہیں۔ اب کس درجے کثر نفسی ہے، کس درجے اپنے نفس کو پامال کیا، اپنے کو مٹایا ہے، کیسا مجلہ اور مزکہ ان کا نفس ہوگا، کیسی روح ہوگی۔ تو جب اس نے کہا کہ میں تو آزما رہا تھا، آپ تو بڑے بامربت انسان ہیں، تو کیا فرمایا؟ یہ جو کچھ میں نے کیا کتوں کی عادت بھی یہی ہے، کتوں کی عادت بھی یہی ہے کہ جب للکار دو تو بھاگ جائیں، جب بلاؤ تو آ جائیں۔ کتے کو دھتکار دو تو بھاگ جائے، روٹی ڈال دو تو آ جائے۔ تو اگر میں نے ایسا کیا تو ایسا کون سا کمال کی بات ہے، یہ تو کتوں کے اندر بھی عادت ہے۔ تو یہ اخلاق نہیں ہے، یعنی اتنے اونچے اخلاق کی بات ہے، اس کو فرما رہے ہیں یہ تو کتوں کی عادت ہے کہ اس کو اگر دھتکار دو تو چلا جاتا ہے، بلا لو تو آ جاتا ہے۔ تو اگر میں نے ایسا کیا یہ کون سے کمال کی بات ہے۔ ایک بار ایک آدمی نے آپ کے اوپر راکھ ڈال دی، آپ نے کپڑے جھاڑ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اب نیا لباس انسان نے پہنا ہو اور کے اوپر سے راکھ ڈال دے تو کیا بنے گا کہ راکھ کے اندر بالکل بھوت بن جائے گا، کپڑے سارے خراب ہو جائیں گے۔ اب کپڑے جھاڑے اور جھاڑ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا، یہ شکر کی کون ہے؟ آپ کو تو تکلیف پہنچی ہے اور آپ شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو آدمی آگ کا مستحق ہو، جو آدمی آگ کا مستحق ہو، اس کے لیے راکھ باعث شکر ہے کہ راکھ پہ ٹل گئی تو شکر کرنا چاہیے، ورنہ میں تو آگ کا مستحق ہوں۔ اللہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اہل بیت میں سے، ان کا رنگ کچھ سیاہی مائل تھا۔ بعض لوگوں کے رنگ ہوتے ہیں سیاہی مائل، پکا پختہ رنگ۔ نیشا پور میں آپ کے مکان کے قریب ایک حمام تھا، پہلے حمام محلوں میں بنے ہوتے تھے، لوگ وہاں جا کے غسل کرتے تھے۔ جب آپ وہاں تشریف لے جاتے تو لوگ اس کو خالی کر دیتے۔ ایک دن جب آپ تشریف لے گئے تو حمام خالی کر دیا گیا، آپ داخل ہوئے، مالک حمام نے اس طرف نہ دیکھا اور ایک دہقانی حمام میں چلا گیا، اور آپ کو وہاں دیکھ کر سوچا کہ یہ یہاں کوئی کے نوکر ہیں، آپ سے کہنے لگا پانی اٹھا لاؤ۔ کون ہے؟ شہزادے ہیں، اہل بیت میں سے۔ اب وہ کوئی دہقانی، کوئی دیہاتی آدمی، جب دیکھا کہ اندر یہ کوئی ایک آدمی ہے، سوچا کہ کوئی کام کرنے والا ہوگا، نوکر ہوگا، کہتا پانی اٹھا لاؤ۔ آپ پانی لے آئے، پھر مٹی منگائی۔ اسی طرح سے جو کام کہتا رہا آپ برابر وہ کام کرتے رہے۔ جب مالک حمام نے اس کو آپ سے باتیں کرتا دیکھا تو بہت خوفزدہ ہوا، پتا تھا کون ہے، شہزادے ہیں یہ تو، امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ۔ اتنا خوفزدہ ہوا کہ حمام چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو لوگوں نے یہ واقعہ بتایا کہ اس نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ نہ بھاگے، اس سے کہو کہ نہ بھاگے، اس لیے کہ اس مالک کا اس میں کیا قصور ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو مجھے ایسا سمجھا اور جیسا کہتا رہا میں کرتا رہا۔ یعنی کس درجے کی کثر نفسی ہے۔ اب یہ بات حسن اخلاق پر بات چل رہی ہے کہ انسان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کا جو اخلاق ہے اس کا وہ ہتھیار ہے۔ عبداللہ درزی ایک بزرگ آدمی تھے، ٹیلر، درزی۔ ایک کافر آپ سے کپڑے سلواتا تھا اور اجرت میں کھوٹے دام دے جاتا تھا، کھوٹے سکے دے جاتا تھا بھی کافر، کپڑے بھی سلواتا تھا اور اس کی مزدوری میں کھوٹے سکے دے جاتا تھا، اور آپ خاموشی سے لے لیا کرتے تھے۔
ایک بار خود دکان پر موجود نہ تھے، اس نے شاگرد کو کھوٹے دام دینا چاہے، اس نے انکار کر دیا۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو اس سے فرمایا کہ وہ مجھ کو ہمیشہ کھوٹے سکے دیتا ہے اور میں لے لیتا ہوں۔ شاگرد کو کہا کہ ہمیشہ کھوٹے سکے دیتا ہے اور میں لے لیتا ہوں، یعنی وہ تو دینے والا یہ سمجھتا ہے میں ان کو بے وقوف بنا رہا ہوں، اب لینے والے کی نیت کیا ہے یہ وہ جانتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، وہ اپنی ہوشیاری میں دیتا ہے۔ تو کہا کہ میں لے لیتا ہوں، ہمیشہ کھوٹے سکے دیتا ہے اور ہمیشہ لے لیتا ہوں، اس لیے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو دھوکہ نہ دے، وہ دوسرے مسلمانوں کو دھوکہ نہ دے کہ اگر میں نے وہ کھوٹے سکے واپس کر دیے تو کسی اور بھائی مسلمان کو دے دے گا، کسی اور کا نقصان ہوگا، تو اس لیے کسی اور کا نقصان نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ جب راستے سے گزرتے تو لوگ ان پر پتھر پھینکتے، ان پر لوگ پتھر پھینکتے اور ان سے فرماتے، تو یہ ان سے فرماتے کہ بڑے پتھر نہ مارو تاکہ میں نماز سے قاصر نہ ہو سکوں، یعنی بڑے پتھر مارو گے زخمی ہو جاؤں گا تو میری نماز چھوٹ جائے گی، مارنا ہے تو چھوٹے پتھر مار لو، بڑے پتھر نہ مارو۔ اور کتنے بڑے شخص ہیں اویس قرنی کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابیت کے شرف سے محروم رہے۔ ماں کی خدمت بڑا درجہ ہے ماں باپ کا، لیکن شرف کیا حاصل ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی علامات بتائیں اور کہا کہ جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا اور امت کے لیے ان سے دعا کرانا، اپنے لیے دعا کرانا۔ اندازہ لگا کس وجہ سے یہ شرف حاصل ہوا؟ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے، ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو حج کے زمانے میں یمن سے لوگ آتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی مینا میں پہنچتے، کہتے بھئی یمن والے، پھر یمن والوں میں قرن والے الگ ہو جاؤ، اور پھر قرن والوں میں پوچھتے کہ تم میں اویس کون ہے؟ اویس قرنی۔ کہتے کہ ہاں وہ ایک باولا سا ہے، دیوانہ سا ہے، پاگل سا لڑکا ہے، وہ تو ہمارے اونٹ چرا رہا ہے۔ کہا اسی سے تو کام ہے، جیسے تم دیوانہ کہتے ہو، مجنوں کہتے ہو، اسی سے تو کام ہے، وہی تو تم سب میں کام کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور سلام کیا، حضور کا سلام پہنچایا، اپنے لیے امت کے لیے دعا کی درخواست کی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میرے لیے حضور نے یہ فرمایا، تو ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا۔ احنف بن قیس ایک شخص، یہ بھی ایک اللہ والے ہیں، احنف بن قیس، تو ان کو ایک شخص گالیاں دیتا ہوا پیچھے پیچھے جایا کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ گھر کے قریب پہنچے تو کہا کہ بھئی کچھ اور کہنا ہو تو کہہ لے، کچھ اور اگر کہنا ہے تو میرا گھر تو اس گلی میں ہے، یا کھڑا ہوں، کچھ کہنا ہے تو اور کہہ لے۔ اس لیے اگر میرے عزیز سنیں گے تو تجھ سے انتقام لیں گے، یہاں تنہائی میں کھڑا ہوں، جو کہنا ہے کہہ لے، تیرے دل میں کوئی ارمان نہ رہ جائے۔ اگر کسی اور جگہ جا کر کہے گا میرے کو عزیز کو، رشتہ دار کو، جاننے والے سن لیں گے، وہ تجھ سے انتقام لیں گے، برداشت نہیں کریں گے۔ ایسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ امام صاحب جا رہے ہیں اور ایک شخص ساتھ ساتھ جا رہا ہے، وہ گالیاں دیتا ہوا جا رہا ہے۔ جب امام صاحب کا راستہ جدا ہوا اس شخص سے، امام صاحب کھڑے ہو گئے، کہا کہ بھائی میرا راستہ تو اس طرف ہے، تو تجھے جو کہنا ہے تو کہہ لے، ایسا نہ ہو کہ تیرے دل کے اندر کوئی بات رہ جائے۔ میں کھڑا ہوں، تجھے جو کہنا ہے کہہ لے، تاکہ دل میں کوئی ارمان باقی نہ رہے۔
تو یہ ظرف ہے اللہ والوں کو جو اللہ عطا فرماتا ہے، حلم، برداشت، درگزر۔ ایک عورت نے حضرت دینار، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، ان کو ریاکار کہہ کر آواز دی کہ او ریاکار، یعنی تو دکھلاوے کی عبادت کرنے والا ریاکار۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ اللہ والے، یہ مخلص، اخلاص اور احسان جن کی طبیعتوں میں رچا بسا، اس کا برا نہیں لگا، برا نہیں مانا۔ فرما رہے ہیں کہ تو نے صحیح کہا، تو نے جو مجھے ریاکار کہا تو تو نے صحیح کہا، لوگ مجھے پہچانتے ہی تھے لیکن تو نے مجھے صحیح پہچانا ہے۔ اب یہ سارے واقعات کیا ہیں؟ یہ بہترین اخلاق کا نمونہ ہے، بہترین اخلاق کا نمونہ، اور یہ ان بلند ہستیوں کے اخلاق ہیں جو بلند اخلاق کے نمونہ تھے، نمونہ، سمبل جسے کہتے ہیں، نمونہ۔ اور دنیا داری سے ان کو کوئی تعلق نہیں تھا۔ کوئی کہہ جی کسی دنیا داری کی وجہ سے ایسے تھے، نہیں، وہ خدا کے علاوہ کسی چیز پر نظر نہ کرتے تھے، اور جو آدمی اس کے خلاف ہو وہ اپنے متعلق نیک ہونے کا خیال بھی نہ کرے، کیونکہ سب کچھ ہو کر وہ اللہ کی مخلوق میں اپنے کو سب سے کمتر سمجھتے تھے، سب سے گھٹیا سمجھتے تھے۔ اور اصل یہی چیز ہے، یہ حقیقت انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ اچھے اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم سے اچھی طرح بات کرے، ہم بھی اس سے اچھی طرح بات کر لیں، نہیں، اچھے اخلاق کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے کی جانب سے ناگواری ہو۔ جتنے واقعات یہ گزرے، ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ گزرا، کتنے بڑے شخص ہیں لیکن ڈنڈا کھاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، دل میں نہیں رکھتے، معافی کا انتظار نہیں کرتے۔ تو اصل یہی ہے کہ انسان اپنے دل میں نہ رکھے، دل کو میلا نہ کرے۔ یہ دنیا ہے، دنیا کی زندگی میں ناگواریاں پیش آتی ہیں، اور ناگواریاں کبھی انسان کے علاج کے لیے بھی پیش آتی ہیں کہ اگر اسے ناگواریاں پیش نہ آئے تو یہ انسان فرعون بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی انا کو پاش پاش فرماتے ہیں۔ کوئی بیماری، کوئی ناگواری، کوئی حادثہ، کوئی ایسی چیز اس پر آتی ہے کہ جس کی وجہ سے اندر کا عجوب، اس کی خود پسندی، اس کی بڑائی، وہ سب نکل جاتی ہے۔ تو اس لیے ان تمام واقعات سے پتہ یہ چلا کہ انسان کے اندر حسن اخلاق جب آتا ہے جب اس میں عاجزی اور تواضع آتی ہے، اور جب عاجزی اور تواضع آتی ہے وہ کب آتی ہے؟ جب تکبر اور عجب نکلتا ہے، بڑائی اندر سے نکلتی ہے۔ کیونکہ اگر تکبر اور بڑائی ہوگی تو چھوٹی چھوٹی بات کا برا لگے گا، اور جب برا لگے گا تو یہ تو لڑنے پہ آمادہ ہو جائے گا، اس میں برداشت کہاں ہوگی، اس کے اندر حلم کہاں ہوگا، درگزر کہاں ہوگا؟ یہ تو یہی کہے گا جی میری تو انسلٹ کر دی، میری تو عزت کو پامال کر دیا۔ اور وہاں اللہ والوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اپنے کو عزت والا تو سمجھتے ہی نہیں، وہ تو اللہ کی مخلوق میں سب سے کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں، اپنے کو عزت والا نہیں سمجھتے، کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، عاجزی، تواضع، ان کے ساری اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں ہے، غیر اختیاری نہیں ہے۔ لیکن آتی کس طرح سے ہے؟ آتی اپنی انا کو پامال کرنے سے ہے، اور انا کو پامال کرنا جو آتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے۔ جب تک اللہ والوں کی صحبت کے اندر نہیں جاتا اس وقت تک تو عقل کے اندر مبتلا ہوتا ہے، بڑائی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور اللہ والوں کے یہاں جس چیز پر محنت کی جاتی ہے اسی بڑائی کو اندر سے نکالا جاتا ہے، اس بڑائی کے بت کو اندر سے نکالا جاتا ہے۔ اور جب تک یہ بت پاش پاش نہیں ہوتا، اس بڑائی کا، انا کا، میں، یہ بت جب تک پاش پاش نہیں ہوتا
اس وقت تک اللہ کا تعلق، اللہ کی نسبت بھی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ انا کے ساتھ کبھی فنا نہیں آتی۔ ابھی تو انا ہے نا، میں بات بات کا برا لگنا، بات بات پہ جواب دینا، اور جب فنا آتی ہے تو کتنا ہی برا کہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کم برا کہتا ہے، میں تو اس سے زیادہ برا ہوں۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ آخر زمانے میں حضرت کی بینائی متاثر ہو گئی تھی، تو جو خطوط آتے تھے وہ خادم خط پڑھ کے سناتا تھا، حضرت جواب تحریر کروا دیا کرتے تھے، خادم جواب لکھتا تھا۔ تو حضرت نے محسوس کیا کہ خادم کچھ خط پڑھ کے سناتا ہے اور کچھ خط الگ رکھتا جاتا ہے، تو پوچھا کہ بھائی یہ الگ خطوط کیوں رکھ رہے ہیں، اسے پڑھ کے کیوں نہیں سناتے؟ تو کہنے لگا کہ حضرت یہ سنانے کی نہیں ہے، اس میں کچھ ایسی ویسی باتیں لکھی ہیں، یعنی جہاں اللہ والوں کے معتقد ہوتے ہیں وہاں مخالف بھی ہوتے ہیں، جہاں تعریف کرنے والے ہوتے ہیں وہاں برا کہنے والے بھی ہوتے ہیں، گالیاں دینے والے بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جہاں مخالفت نہ ہو وہاں خطرہ منافقت کا ہوتا ہے، کہ مخالفت کیوں نہیں ہے۔ جب انبیاء کی مخالفت ہوئی، صحابہ کی مخالفت ہوئی، اولیاء کی مخالفت ہوئی، تو اگر اس کی مخالفت نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب کوئی معاملہ گڑبڑ ہے، مخالفت تو ہوگی، وہ لوگ برا تو کہیں گے۔ تو اللہ والوں کے حاسدین بھی ہوتے ہیں، حسد کرنے والے، اور برا کہنے والے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا الہی بخش امان رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ جب تھانہ بھون پہنچے تو کہا کہ خانقاہ میں کہ مسجد کے وضو خانے میں وضو کر رہے تھے، تو کہ مقامی آدمی برابر میں بیٹھ کر وضو کر رہا تھا، تو پوچھا کہ کہاں سے؟ اب کہاں سندھ، کہاں تھانہ بھون، یہاں سے سفر کر کے وہاں پہنچے، تو کہا جی ہم تو ملک سندھ سے آئے ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ تھانہ بھون کا رہنے والا ہے، حضرت کی مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہے، وہاں وضو بھی کر رہا ہے۔ کہتا اچھا اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے، تو اتنی دور سے تم چل کے آئے، تمہیں وہاں کو اللہ والا ہی نہیں ملا جو یہاں چل کے آئے؟ تو فرمایا کہ میں نے ایک شعر پڑھا کہ مجھے تو پسند ہے اور مجنوں کو لیلا، مجھے تو پسند ہے اور مجنوں کو لیلا، پسند اپنی اپنی، نظر اپنی اپنی، جس کو جو بھا جائے۔ تو حاسدین ہوتے ہیں۔ تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں خط آ رہا ہے، کچھ خط تو ہیں اصلاحی خطوط ہیں، اور کچھ خط ایسے بھی ہیں جس میں لوگوں نے کچھ برا بھلا لکھا ہوا ہے، تو خادم وہ خط پڑھ کے نہیں سناتا، کہا کہ حضرت یہ سنانے کے نہیں ہے، اس میں ایسی ویسی باتیں لکھی ہیں۔ فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے، اب یہ ہے اللہ والوں کے اندر جو حقیقت پیدا ہوتی ہے، اللہ اس کو ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے، ورنہ اس کے بغیر کام بنتا نہیں۔ فرمانے لگے کہ بھائی جن لوگوں نے میری تعریف لکھی ہے، القاب و آداب لکھے ہیں، قبلہ، کعبہ، معظم، محترم، سیدی، سندی، مرشدی وغیرہ وغیرہ، تو یہ لوگ بھی میری حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ اور جن لوگوں نے مجھے برا لکھا ہے یہ بھی میری حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ جتنا انہوں نے مجھے برا لکھا ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوں، اس سے بھی زیادہ برا ہوں۔ اللہ نے ستاریت کا پردہ ڈال رکھا ہے، ستاریت کی چادر میں ڈھانپ رکھا ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت کہ جس کے لیے مجاہدہ کیا جاتا ہے، کسر نفسی کو اختیار کیا جاتا ہے کہ یہ انا اندر سے نکل جائے، اس درجے کی فنا آ جائے، اور وہ فنا اس درجے کی ہو کہ اسے خود بھی یہ معلوم نہ ہو کہ میرے اندر فنا ہے، اس درجے کی فنا۔ یہ نہیں متواضع ہو اور اسے پتا ہو کہ میں متواضع ہوں، نہیں، یہ متواضع نہیں ہے، ابھی تواضع کی ہوا بھی نہیں لگی۔ وہ مٹانا ایسا مٹانا ہو کہ اسے خود بھی نہ پتا ہو کہ میں مٹا ہوا ہوں، بس اس کے دل میں یہ بات پیوست ہو جائے، راسخ ہو جائے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے کمتر، سب سے گھٹیا میں ہی تو ہوں، باقی سب مجھ سے اچھے۔ اور جب سب مجھ سے اچھے تو پھر
کسی کی غیبت کیسی، کسی سے حسد کیسا، کسی سے بغض کیسا، میں ہی سب سے کمتر، میں ہی سب سے گھٹیا، پھر کسی سے نفرت کا اظہار کیسا، کسی پر تانا کیسا، میں سب سے کمتر. تو جب میں سب سے کمتر بھی مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں کسی کے بارے میں رائے زنی کروں؟ یہ ہے وہ حقیقت. تو ان تمام واقعات سے یہ پتہ چلا، یہ جتنے اللہ والوں کے واقعات عرض کیے گئے کہ یہ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر، اعلیٰ نمونے پر تھے، کہ سخت سے سخت ناگواریاں پیش آئیں، لیکن وہ ناگواریاں محسوس نہیں ہوئی. کس وجہ سے؟ کہ ان کے نفوس مجلہ اور مزکہ تھے، تزکیات کیے ہوئے تھے، پاکیزہ تھے. ناگواریاں آئی درگزر کر دیا، ناگواری آئی زبان سے اظہار بھی نہ کیا، کسی نے تعریف کی تو اپنے کو مستحق نہ سمجھا. اللہ ایسے اخلاق ہمیں بھی عطا فرما دے. اللہ اپنی محبت، اپنی معرفت ہمیں بھی عطا فرما دے. اور یہ ہمارے سننے سنانے کا جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیاب فرمائے، اپنے اولیاء میں، اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں اللہ شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرغنا وارغ عنا، وأرغنا وارغ عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونبر قلوبنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا. اللهم نجنا مما نخاف يا حفي الألطاف. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما